الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین حضرات، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ در رسول پر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں کلمہ پڑھنے کی غرض سے آیا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے جب اس کو کلمہ پڑھایا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ دور جہالت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی ہمیں اجر ملے گا، کیا اللہ ہمیں اس کا بھی ثواب دے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بتا تو نے کون سی نیکی کی ہے، کیا نیکی کی ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، تو میں اپنے تیسرے اونٹ پہ بیٹھ کے اپنے ان 2 اونٹوں کو تلاش کرنے نکلا، تو تلاش کرتے کرتے میں جنگل کی دوسری طرف نکل گیا، جہاں پر میں نے اپنے 2 اونٹوں کو دیکھا کہ ایک بزرگ، ایک بوڑھا شخص میرے اونٹوں کی نگرانی پہ بیٹھا ہوا ہے، انہیں چرا رہا ہے اپنے جانوروں کے ساتھ۔ تو میں اس بوڑھے شخص کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ یہ اونٹ میرے ہیں۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے ہیں تو لے جاؤ، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ اتنی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بوڑھے نے تب اس بوڑھے شخص نے پانی بھی منگوا لیا اور کھجوریں بھی منگوا لی۔ اب میں پانی بھی پی رہا ہوں، کھجوریں بھی کھا رہا ہوں، تو اتنے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا مجھ سے کہنے لگا بتاؤ بچی ہوئی ہے یا بچہ؟ تو میں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا تو پہلے مجھے بتا، اگر بچی پیدا ہوئی تو تو کیا کرے گا، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو تو کیا کرے گا؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے دفن کرا دوں گا، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو وہ قبیلے کے اندر میرا نام روشن کرے گا، قبیلے کے اندر عزت بنے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ پھر پتہ کرو بیٹی آئی ہے یا بیٹا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے بیٹی عطا کی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا واقعی تو اس کو دفن کر دے گا؟ تو کہنے لگا ضرور میں اس کو دفن کر دوں گا، میں اپنے داماد کے سامنے اپنی گردن جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پہ آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کر دوں گا۔ تو حضرت سعد بن ناجیہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ تو بیٹی کو دفن نہ کر، یہ مجھے دے دے، اس کو دفن نہ کر، میں اس کو لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر بچی میں تجھے دے دوں تو تو کیا دے گا مجھے؟ تو میں نے کہا کہ تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی مجھے دے دو۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، 2 اونٹ لے کر نہیں دوں گا، یہ تیسرے اونٹ جس پہ بیٹھ کے تو آیا ہے نا، تیسرا اونٹ، یہ بھی مجھے دے دے، ان 3 اونٹوں کے بدلے میں آپ کو اپنی بیٹی دے دوں گا۔ تو حضرت سعد بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اپنا ایک غلام، اپنا کوئی بندہ میرے ساتھ بھیج دو، گھر پہ مجھے اتار دے اور یہ اونٹ لے کے آ جائے۔ تو یا رسول اللہ میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی، اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نکرانی اسے دودھ پلاتی۔ یا رسول اللہ جب میں گھر پہ جاتا تو وہ بچی میری داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیلتی، وہ میرے سینے پہ کھیلتی۔ حضور پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، پھر میں ان بچیوں کو تلاش کرنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیوں کو دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میں 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا، یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ تو کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور مجھے قریب بلا کر سینے سے لگا کے کہنے لگے یہ اللہ کا اجر ہی تو ہے کہ تجھے ایمان عطا کیا، تیرے سینے میں اسلام کا نور پیدا کر دیا، یہ تیرا اجر ہی تو ہے۔ اور پھر رسول اللہ فرمانے لگے کہ یہ تیرے نبی کا بات ہے، قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کے عطا کرے گا۔